سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا وہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول اللہ پر ایمان لاوے یعنی اس کی ذات اور صفات پر، دوسری اور آخرت کے دن پر، تیسری اور فرشتوں کے وجود پر، چوتھی اور کتابوں پر، پانچویں اور تمام انبیاء علیہ السلام پر، چھٹی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، ساتویں اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، آٹھویں اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، نویں ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کجی یا درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس کے بعد 10ویں ہے زکوٰۃ ادا کرے، 11ویں ہے اور رمضان کے روزے رکھے، 12ویں اگر مال ہو تو حج کرے یعنی جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر مانع مال ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو ذکر فرما دیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرے۔ 13ویں حدیث 12 رکعت سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح آتی ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ 14ویں حدیث اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکید لفظ سے ذکر فرمایا۔ اور 15ویں حدیث اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور 16ویں حدیث یہ ہے اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ 17ویں حدیث اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو مذائقہ نہیں۔ 18ویں حدیث اور شراب نہ پیے، 19ویں زنا نہ کرے اور 20ویں حدیث جھوٹی قسم نہ کھاوے، 21ویں حدیث جھوٹی گواہی نہ دے، 22ویں حدیث خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، 23ویں حدیث مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، 24ویں حدیث عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اسی طرح عفیف مرد کو تہمت نہ لگائے، 25ویں حدیث اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، 26ویں حدیث لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، 27ویں حدیث تماشائیوں میں شریک نہ ہو، 28ویں حدیث کسی پست قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسے کہ کسی کا نام بدھو پڑ جاوے تو مذائقہ نہیں، لیکن طعن کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ 29ویں حدیث ہے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ 30ویں حدیث نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر۔ 31ویں حدیث اور ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کر۔ 32ویں حدیث ہے بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ 33ویں حدیث ہے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ 34ویں حدیث ہے عزا سے قطع تعلق مت کر، یعنی کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کر۔ 35ویں حدیث ہے بلکہ ان کے ساتھ صلح رحمی کر۔ 36ویں حدیث ہے اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ اور 37ویں حدیث یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کو اکثر ورد رکھا کر۔ 38ویں حدیث یہ ہے جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ۔ 39ویں
اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہ پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ اور آخری اور 40ویں حدیث یہ ہے، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑو۔ سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا انبیاء و علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔